الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حاجی نذیر صاحب کا، اسلم افریدی صاحب کا، آپ سب کا اہلیان ہے منڈی سبزی منڈی پرانی سبزی منڈی کے وکیل جو میرے بھائی ہیں، آج مجھے دعوت دی گئی کہ بلکہ انہوں نے دعوت نہیں دی، میں نے خود دعوت لی ان سے. میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا. کچھ یہ مجھے ناراض لگتے تھے دونوں بھائی، اسلم افریدی صاحب بھی اور یہ بھی. تو میں خود آیا ان کے پاس. میں نے کہا کہ میرے یہ لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے بات چیت کروں گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی شہر کا ہوں، یہ بھی اسی شہر کے ہیں، انہی ملے گلیوں میں ہم بڑے ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد سے تعلق ہے. تو میں تو کسی کو بھی ناراض نہیں ہونے دوں گا اس شہر کے خلاف، کسی بھی ایریے میں کوئی شخص کیوں نہ ہو. میں تو ہر ایک کے پاس جاتا ہوں، جانے کو تیار بھی ہوں. یہاں بھی میں خود مینج کر کے آیا ہوں. تو حاجی کالا خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خالد عبدالزئی صاحب کا بھی کہ انہوں نے یہ موقع بنوایا اور میں آ گیا یہاں پہ. مجھے بتایا انہوں نے کچھ مسائل، وہ کوئی بہت ہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ان مسائل میں کوئی ناراضگی والا تو مسئلہ مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ آپ کی ایک ٹیلیفون کال بھی میرے لیے کافی تھی. تو میں اس پہ یہ مسئلے حل کر دوں، جہاں اربوں روپے کے مسئلے حل کر رہے ہیں. آپ نے تو مجھے میرے خیال میں یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، کوئی 50-60 لاکھ میں بھی یہ حل ہو سکتی ہے، یہ میکسیمم کروڑ روپیہ لگ جائے گا. تو ہم تو کروڑ کے نہیں، کروڑوں کے کام اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کے اس دور میں کروا رہے ہیں. یہ کوئی نون لیگ کا دور نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کا دور ہے. اور اربوں روپے کے کام آپ کے شہر میں ہے. یہ آپ کی جتنی سڑکیں ہیں، یہ رئیس خانہ ولی لے لیں، مین بازار، صدر بازار، کچہری روڈ، ڈگی ملا، ٹانچی چوک، یہ ساری سڑکیں ہم نے پچھلے دور میں ہم نے ریویمپ کی ہے، دوبارہ بنائی ہے اور بہترین کر کے ہم نے بنائی ہے. ابھی عبدالآباد شہر کا ایک بڑا منصوبہ شاید 2-3 مہینوں میں آ جائے، جس میں عبدالآباد شہر کا نقشہ ہی انشاءاللہ تعالی ہم بدل دیں. سٹی کے جتنے بھی ہمارے یہ دکانیں ہیں، جس میں یہ جو بجلی کے میٹرز، تاروں کے لچھے جگہ جگہ، یہ سارے آپ سے چھپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور میٹر بھی چھپ جائیں گے آپ سے. اور یہ جتنے بورڈ ہیں دکانوں کے، یہ سارے اتر جائیں گے، اور ایک ہی طرح کا بورڈ گورنمنٹ بنا کے دے گی، اور اس میں جس پہ دکان کا جو بھی لکھا ہوگا، تاکہ وہ ایک بیوٹی آئے پورے شہر کے اندر. یہاں تک کہ جو وہ چھلداریاں ہوتی ہیں دھوپ سے بچاؤ کے لیے لوگ لگاتے ہیں، وہ بھی ہم ایک ہی سٹائل کی دیں گے، اور وہ بھی حکومت پرووائڈ کرے گی. ہماری صوبائی گورنمنٹ وہ پروجیکٹ ہے اپنے شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے. اور یہ بھی یہ جو ہم نے روڈیں بنائی، چیزیں کی، پارک بنائے پچھلے ٹرن میں، وہ سارا بیوٹیفیکیشن کا حصہ ہے. اور میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہل اسٹیشن ہے، اور آج تک اس کو وہ مقام نہیں دیا جا سکا. لوگ آتے ہیں عبدالآباد، رہتے ہیں، لیکن عبدالآباد کی جو حالت پہلے تھی کسی نے توجہ نہیں دی. ہم نے اس عبدالآباد کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ کام بہت زیادہ تھا. میں، علی خان جدور، میرے بھائی ہیں چھوٹے ہیں، ہم مل کے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی 2-3 مہینے 4 مہینے کے اندر اندر. آپ کی جتنی سٹریٹس ہیں وہ ساری، ہم جو چھوٹی سٹریٹس ہیں وہ ساری نئی ہم بنا لیں گے اس سکیم کے اندر. تو پتہ نہیں 4000 فٹ ہمارے پاس اس کی سکیم ہے اس کے اندر، جس میں انہوں نے وہ دیے ہیں پیڈسٹرین فٹ پاتھ، جس کو ہم کہتے ہیں لوگوں کے چلنے کے لیے. ہمارے بازار تو چھوٹے ہیں، فٹ پاتھ تو نہیں بنا سکیں گے، لیکن ہم اس کے متبادل میں اور اس کو خوبصورتی دینے کی کوشش کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ٹورسٹ جو ہے وہ یہاں پہ قیام کرے، اسٹے کرے، پھر یہاں پہ ان کو کچھ ایکٹیویٹیز ہو. صرف الیاسی مسجد کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور الیاسی مسجد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ باہر کتنی گندگی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کو بھی میں ٹھیک کر رہا ہوں، بہت جلد آپ دیکھیں گے. یہ ایک سائڈ پہ یہ جو کیبن سے ہیں بڑے فائبر گلاس کے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک ڈیولپ ہوگا. وہ جو باہر
وہ جھیل سی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے تاکہ ٹورسٹ کے بیٹھنے کی جگہ بنائیں گے وہاں پہ. یہ شملہ پارک ہم نے کوئی 22 کروڑ سے بنایا. یہ اس لیے کہ لوکل لوگ بھی مستفید ہو اور ٹورسٹ بھی آئے تو ان کو پتہ لگے کہ احمدآباد میں کوئی خوبصورت پارک ہے. آپ کا جیل پارک جو تھا ملک پورہ وہ دیکھ لیں, 4 کروڑ 4.5 کروڑ ہم نے اس پہ لگا دیا. آپ کا جناب باغ ہم نے کیا کہ ٹورسٹ, اور پھر یہ ہم عجائب گھر بنا رہے ہیں احمدآباد کے اندر, بن گیا اب انشاءاللہ بھائی پیر کے ساتھ, تاکہ ٹورسٹ کے لیے یہ بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ جاؤ جی عجائب گھر جا کے ہم دیکھیں کہ اس پہ کیا چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں تب ہو رہی ہیں کہ میرا بچپن سارا اسی شہر کے اندر گزرا ہے اور میں نمائندگی کر رہا ہوں آپ سب. اب اس شہر کے جو مسئلے ہیں وہ بھی میں نہ حل کر سکوں تو پھر میرا اس اقتدار میں رہنے کا کیا فائدہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ جو گریوٹی فلو اسکیم تھی پچھلے دور میں ابھی مکمل ہوئی ہے, 22-23 کروڑ روپے سے ہم نئی اسکیم لائے تھے کھلکوٹ سے اور پانی اس پہ ایڈ کیا. یہ ہمارے واسا کے بورڈ آف گورنر کے ممبر خالد صدر رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی جو میں نئی اسکیم لا رہا ہوں 7 ارب روپے کی اس شہر کے لیے اسکیم لا رہا ہوں, صرف واٹر سپلائی اسکیم, ایک نئی گریوٹی فلو اسکیم جو کہ جندر باڑی سے ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جندر باڑی سے وہ آئے گی تو یہ اسی شہر کا پانی جو ہے بڑھے گا اور اضافہ ہوگا. اور ہمارے شہر کے باقی جو سینیٹیشن کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا جو ابھی بی او جی ہم نے بنائی ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں واسا کے. انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی ویزیبل تبدیلی نظر آئے گی اس شہر کے اندر. اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہمارے ملک پورہ ہے, کنج کے حال ہے یا نواں شہر یونین کونسل ہے, یہ ساری اربن ایریاز ہیں. تو یہ پھر ہم نے چوک سارے خوبصورت کیے شہر کے. ابھی اس میں لائٹوں کا مسئلہ ہے, یہ بھی اسی اسکیم کا حصہ ہوگا کہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم پولز کے ساتھ لائٹ لگانے کے بجائے روڈ کے درمیان میں لائٹ لائیں, جیسے باہر کے ملکوں میں ایک تار لگا کے آمنے سامنے بیچ میں ایک بڑی لائٹ لگا دی جاتی ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تاکہ سارا شہر روشن رہے. تو آپ دیکھیں گے جب وہ اسکیم کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور جب ہم اس پہ کام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے مشاورت کریں گے کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, آپ جو اس پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ نے. تو حاجی صاحب یہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ, اور میرے اسلم بھائی آپ بھی, کہ یہ ہم میں آپ نے 19-20 کا بھی فرق ہے سب کے تعاون اور دعاؤں کی وجہ سے بنا. آپ نے دعائیں کی ہیں, آپ نے میرا ساتھ دیا ہے سارے لوگوں نے. ہمارے نور والے بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, اور میں نے اس دن نعرہ نکالا, میں نے کہا ووٹ کو تو ہم عزت دیتے ہیں, جو ہم جیت جاتے ہیں اسی ووٹ کو ہم عزت دیتے دیتے میں اسپیکر بن گیا, وہ کوئی وزیر اوپر چلے گئے. میں نے کہا ووٹ کو نہیں, ووٹر کو عزت دو. اصل بات تو ووٹر جو یہ ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ تو ہمیں بڑی محبوب لگتی ہے کہ وہ ہمیں ان عہدوں تک پہنچاتی ہے, اور پھر ہم ووٹر کو فراموش کر دیں جنہوں نے وہ ووٹ ہمیں دیا تھا. تو اصل تو محرک ووٹر ہے, اور میں اسی لیے ہر وقت عوام کے اندر رہتا ہوں. مجھ میں اب کبھی بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آج تک میں نے جب سے میں الیکشن لڑنا شروع ہوا اور عہدوں پہ آنا شروع ہوا, میری اپنی فیلنگز کبھی نہیں رہی کہ میں منسٹر ہوں, میں اسپیکر ہوں, میں ایم پی اے ہوں. بس میں اپنے آپ کو آپ ہی جیسا سمجھتا ہوں, اور آپ گواہ ہیں کہ میں نے کوئی وہ کرو فر نہیں کیا یا اپنے میں. اور آپ ہر اتوار کو میں پبلک ڈے کرتا ہوں, ہر اتوار کو کرتا ہوں. ہفتے کو میں جو ہلکے میں کوئی ماتم ہوئے ہوتے ہیں دعائیں وغیرہ یا کوئی خطاب ہم نے کرنے, ہفتے کو میں وہ کرتا ہوں, اور اتوار کو میں اپنے گھر میں دروازے کھلے ہوتے ہیں, پورے حلقے سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ. اور سوموار کو منڈے پشاور اسپیکر ہاؤس کے اندر جو بھی میرے بھائی آنا چاہتے ہیں جن کے پشاور سے متعلقہ کام ہوتا ہے, وہاں بھی میرا پبلک ڈے ہوتا ہے. تو وہ آتے ہیں سارے اپنے کام خوش اسلوبی سے کروا کے جاتے ہیں. اور یہ وہ صوبائی اسمبلی ہے جس میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. اس میں اندر جانے کا ایک بڑا مشکل طریقہ ہے کہ آپ کو پہلے کسی ایم پی اے کو پکڑنا پڑتا ہے, پھر وہ ایم پی اے کو 4 ایک پاسز ہم الاؤ کرتے ہیں,
تو وہ 4 ایک بندے اندر لا سکتے ہیں اور پھر وہ اجلاس میں جا سکتے ہیں. آج میں بیٹھا ہوں آپ کا بھائی, آپ آئے کسی دن, آپ صرف گیٹ پہ اپنا کارڈ دکھائیں ایبٹ آباد کا, تو بس آپ اسمبلی کے اجلاس بھی اسی کارڈ پہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. وہاں بھی پاس کی اندر ضرورت نہیں ہوگی کسی جگہ, اور مجھ سے بھی مل سکے. تو کوئی دیوار حائل نہیں ہے, اور میرا آج آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, تھوڑا وقت گزاروں. میں آتا رہتا ہوں بازار میں, عام طور پہ آتا رہتا ہوں, کسی نہ کسی کے پاس بیٹھا رہتا ہوں. اور آج ہماری خوش نصیبی کے حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ میں چائے پلاؤں گا, تو ہم ان کی چائے پینے کے لیے آئے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, عزت دے. افریدی صاحب کو جزائے خیر دے, حاجی کالا خان صاحب کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ہم کل بھی ایک تھے, ہم آئندہ بھی ایک رہیں گے. اور میں اس کے اوپر کہہ رہا ہوں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آج جو وقت ہے یہ آج ہمارا وقت, ووٹ والا وقت آپ کا ہوتا ہے. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, اب ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے. آپ کام بتائیں, اور وہ کام اگر ہم نہ کریں پھر آپ الیکشن میں ہمیں گلہ کر سکتے ہیں, لیکن کام بتائے بغیر کوئی گلہ جو ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے, کر رہے ہیں. کتنی کتنی چیزیں آ گئی اس شہر کے اندر. ریسکیو 1122 آ گیا, آسٹر ٹرف کا کتنا نون لیگ کی دور سے اس کا ٹینڈر ہوا ہے, اور کوئی نہیں بنا کے ہمیں دے رہا تھا. اور میں نے پھر اس کو صوبے میں اسکیم کو لے لیا, اور ہے یہ فیڈرل کی یہ جگہ, یہ جو آسٹر ٹرف ہے, تو میں نے صوبے سے 12 کروڑ کے منظور کر لیا. ابھی سی ایم آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, محمود خان صاحب بڑی دلچسپی لیتے ہیں ہمارے اقدامات سے, ہزارے سے. انشاءاللہ تعالی بجٹ کے بعد میں ان کو لاؤں گا, اور شملہ پارٹ سے ہم افتتاح کرنے شروع کریں گے. اور پھر دوسری خوشخبری بھی آپ تک پہنچ چکی ہوگی, اور سی ایم صاحب اس کا بھی فاؤنڈیشن سٹون رکھیں گے DHQ ہاسپٹل احمدآباد. کہ میرا آپ سب کا ہم کا ہاسپٹل DHQ نزدیک بھی ہے, اور ہم سارے پرانے زمانے سے ہی اس میں جاتے ہیں. تو انشاءاللہ 1 ارب روپے کی مالیت سے وہاں پہ نئی اسپتال بنے گی انشاءاللہ. جو پرانے بسیدہ وارڈ ہے یہ ختم ہو جائے گی اللہ کی مہربانی سے, تو وہ بھی انشاءاللہ کام ہم شروع کریں گے. احمدآباد بائی پاس بن رہا ہے, جولائی 15 تک امید ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا. یہ ادھر سے پوکھر میرا سے لے کے دمدور تک, اس سے ٹریفک اور کم ہو جائے گی. گلیات کی ٹریفک باہر نکل جائے گی, وہاں سے شہر میں ٹریفک کا جو ہجوم ہے اس پہ بڑا فرق پڑے گا. اور پھر میں علی خان جدون صاحب, لودھی صاحب, ہم کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کر گئے تھے. ہم نے کہا تھا جی کہ آج ہم آپ سے اپنا مین روڈ لے کے جائیں گے, اور خان صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ ہمارے انٹرچینج سے لے کے بعد انٹرچینج, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرچینج اوپر بننا چاہیے. اوپر بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ نیچے جو بنا ہوا ہے وہ بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بنا ہوا ہے وہاں سے ہم روڈ کو کھلا کر لیں, اور پھر سلاڈ جیسی کراس کر کے ہم اس کو فلائی اوور دیں, اور لیڈی گارڈن کے اینڈ تک فلائی اوور لے جائیں. تو یہ نیچے سے شہر کی ٹریفک ایزی ہو جائے گی, اوپر سے اوپر والی ٹریفک گزر جائے گی. تو یہ کچھ 14 ارب کا منصوبہ ہے, اور انشاءاللہ نئے بجٹ میں یہ بھی 11 تاریخ کو آ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ PSDP میں, کیونکہ اس میں سب نے ایفرٹس کی. الحمدللہ آج یہ اسکیم بھی ہو گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں دوبارہ تحریک انصاف میں, اور میں ہوں یا علی خان ہو, آپ کو ہم سے مایوسی نہیں ہوگی. شرط صرف اتنا ہے کہ آپ بھی رابطہ رکھا کریں اور ہم بھی رکھا کریں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ.